آپ کا وہی جو کچھ کیا ہے اس پر تو شاہ محمود قریشی نے جو آپ کا وائس چیئرمین ہے اس نے خط لکھ کر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا کہ میں مطمئن ہوں یہ غلط کلاسیفیکیشن ہوئے، یہ جو کیٹیگریز سارے غلط ہے آپ پر، تو اس کا اعتماد آپ کے وائس چیئرمین کا نہیں تو آپ پر قوم کا کیا اعتماد ہوگا؟ ابھی آپ کے دن ختم ہونے والے، اور ابھی پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ٹریک پر چڑھانا ہے، پاکستان کی عوام کی خدمت کوئی کر سکتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے، وہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہی کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ماضی بھی آپ کے سامنے اور حال بھی آپ کے سامنے، اور آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ واحد حل یہ کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے، شیر کا ساتھ دے رہے، وہی آ کر اس ملک کو ٹریک پر چڑھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو وہی آئے گی، کوئی اس کو رکوا نہیں سکتا۔ ابھی ایک قوم کی آواز ہے اور سب کی آواز ہے کہ ان ملکی مسائل کا حل، مشکلات سے نکالنے کا حل، اس کو اس مہنگائی سے کی چکی سے نکالنے کا حل، غریب کی وقار بحال کرنے کا حل، وہی صلاحیت صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ رکھتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ڈالر، ریال اور درہم وغیرہ کو واپس اپنی جگہ لانے اور روپے کی قدر بڑھانے کی صلاحیت وہی ساکھدار کے ساتھ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں ہمیں وہی شخص چاہیے، شہباز شریف، جس نے مشینوں کی طرح کام کیا۔ آپ پنجاب کو دیکھ لیں، صبح شام، اور وہی ترکی اور چائنا نے بھی اعتراف کر دیا کہ ہمیں شہباز شریف سپیڈ چاہیے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹیم جو نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہے وہی صلاحیت رکھتا ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا، اس ملک میں اس لوٹ مار کے خاتمے کا۔ کس منہ سے آپ بات کرتے؟ کرپشن کرتے کرتے وہی پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ آپ کی کون سی پالیسی آپ خود سمجھتے کہ خارجہ ناکام، دفاع کی پالیسی ناکام، خزانہ ناکام؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر رہ کیا گیا؟ اس کا تو آپ نے خود بھی اعتراف کر دیا، آپ نے ایوارڈ تقسیم کرتے ہوئے ان تینوں کو ایک قرار دیا کہ اس میں ہم ناکام رہے۔ تو اگر اس میں ناکام رہے تو کون سے کام میں کامیاب رہے وہ آپ کو پتہ ہے، اور ابھی قوم بھی جانتا ہے۔ تو ابھی اس سے نجات کا ٹائم پورا ہے۔ آپ تیاری اس عدم اعتماد سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ عدم اعتماد پاکستان کی قوم کا آواز ہے، اور ابھی اتحادی بھی سمجھتے ہیں، اتحادی پارٹیاں بھی سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو پاکستان کی عوام ہمیں بھی مسترد کر کے رہیں گے۔ ابھی آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس نالائق جھوٹے شخص سے جان چھڑانا چاہیے۔ ابھی آپ جو بھی اپنے غم غلط کرنے کے لیے جو بھی کرتے ہو، آپ کو تو فکر ہی نہیں کہ اس قوم اور ملک پر کیا گزر رہا ہے۔ آج کل ملک کی صورتحال ہے اور جو اس ملک کا بیڑا غرق ہوا، ہم کے پی کے میں تو تبدیلی 8.5-9 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام بھی 3.5-4 سال ہو گئے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان اور اس کی ٹیم کی کارکردگی پر بحث کرنا وقت کی ضیاع سے کم نہیں ہے۔ اس پر تنقید کی جاتی ہے کہ چند چیزیں اس میں اچھے ہوں، اگر 100 میں سے 50 بھی ٹھیک کام ہو تو 50 غلط کرتے تو لوگ اس کی نشاندہی کرتے۔ اور اسی طرح لیڈر کا کہ اس کے 100 میں سے 100 کام غلط ہے، اور کوئی اچھا ایک کام ہی نہیں ہے جس پر بات کی جائے کہ یہ اس کی اچھی خصوصیات میں سے ہے۔ اور میں اس لیڈر کے بارے کیا بات کروں
ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو مینٹلٹی ہے، وہ وزراء کو ایوارڈ اور نمبر دینے کے دن پر سامنے آ گئی. کسی کی ذہنیت کوئی تبدیل نہیں کر سکتا کہ اس کی ذہنیت کیا ہے اور اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، کہ اس معیار اور ترازوں پر کسی کی کارکردگی کو پرکھا جا رہا ہے کہ کس نے کیا پرفارم کیا ہے. جس کے ذہن میں یہ ذہنیت ہو، یہ محدود ذہنیت اور اپنے ذات سے باہر کچھ نہیں ہو، دوبارہ اس نے وہی سیم دوبارہ مہر لگا دی جو لوگ کتابوں میں کہا کرتے تھے، جو اسمبلی کے فلور پر کہا کرتے تھے، جو بازاروں میں کہا کرتے تھے، اس کی اس دن دوبارہ مہر لگا کے تصدیق کر دی کہ یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح نالائق وزیر اعظم جس کی ذہن میں پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے کچھ نہیں، اس کا ذہن صرف اور صرف روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کو پیچھے دھکیلنا ہے، پاکستان کی عوام کو مشکلات میں ڈالنا ہے. اس کو یہ نہیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ملک کے مسائل کیا ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کیا فیس کر رہے ہیں. مگر اس کی ذہن پر ایک وہی بھوت سوار ہے کہ سیاسی مخالفین کو کس طرح اور ان آوازوں کو کس طرح دبایا جائے جو پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی بات کر رہا ہے. وہ اس آواز کے پیچھے پاکستان کی عوام کے مسائل یہ نہیں ہے عمران کہ اسی طرح قانون سازی کی جائے، لائیو دکھایا جائے، فلائی کیا جائے کہ شہباز شریف کو ہر صورت میں اندر ہونا چاہیے. یہ پاکستان کی عوام کے مسائل نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے مسائل کچھ اور ہے. مگر میں آپ کو کہتا ہوں ایک بے شرم انسان آپ کے بارے کیا بات کی جا سکتی ہے. آپ کو جو ایوارڈ مل گیا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اور آپ کو کرپٹن ثابت کر دیا ساؤتھ ایشیا میں. آپ نے تو وہی ایوارڈ لے کر پورے پاکستان اور پاکستانیوں کو بدنام کر دیا. آپ کس چیز کی بات کرتے آپ میں جرأت اور غیرت ہو تو وہی جو آپ کا فارن فنڈنگ کیس ہے اس کو لائیو چلا کر قوم کو دکھایا جائے کہ کون چور ہے اور کون ڈاکو ہے، کس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے باہر سے اربوں ڈالر آئے ہوئے، کس مقصد کے لیے آئے ہوئے اور کس کس نے دیا ہے. میں کہتا ہوں اپنا غم غلط نہ کرے عمران اور اس کے ٹولے کے کہہ رہا ہوں چوروں کو. وہی مشکل وقت جو کچھ آپ نے کر رہا تھا اس قوم پر گزر گیا. ابھی آپ کو کیا تیاری کر لینا چاہیے؟ آپ کو جیل کے سپرڈنٹ کے ساتھ تعلقات کی تیاری کر لینا چاہیے. اے آپ کے جگہ جیل میں جانا ہے، جیل میں جانا آپ کو وہی حساب کتاب دینا ہے. میں یہاں جو پشاور میں بیٹھے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے لوٹ لیا اس صوبے کو، اس کے عوام کو، کس طرح آپ نے لوگوں سے کروڑوں اور اربوں کی رشوت لی، کس طرح آپ نے رشوت کو اس صوبے اور ملک میں جائز قرار دے دیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ ہم نے تو بھگت لیا. جتنے مقدمات بنانے تھے نواز شریف سے لے کر شہباز شریف سے لے کے ملک جیسے ورکر تک ہم نے بھگت لیے. آپ کے جھوٹے مقدمات کا ڈٹ کے سامنا کیا. میرے میں آپ کے سامنے ہو کئی کیسز کوئی چیز چھوڑائی نہیں. میرے چھوٹے بیٹے کو 20 سال کی عمر میں جیل میں ڈال دیا گیا. میں آج بھی BBA میں ہوں آپ کے سامنے، مگر اللہ تعالیٰ کا رحم ہے اور میں وصول سے کہتا ہوں یقین سے اور سب کو کہ ایک بیلے کی کرپشن ثابت نہیں کی. مگر آپ کی باری ہے. جو چوریاں آپ نے کیے
اور جس طرح ڈاکے ڈالے اس کا حساب کتاب آپ کو دینا ہوگا، اس کی تیاری کرے، بقایا بات اور منصوبے چھوڑ دیں کہ جب آپ کا وہی جو کچھ کیا ہے اس پر تو شاہ محمود قریشی نے جو آپ کا وائس چیئرمین ہے اس نے خط لکھ کر اپنے اعتماد کا اظہار کر دیا کہ میں مطمئن نہیں، یہ غلط کلاسیفیکیشن ہوئی ہے، یہ جو کیٹیگریز یہ سارے غلط ہے آپ پر، تو اس کا اعتماد آپ کے وائس چیئرمین کا نہیں تو آپ پر قوم کا کیا اعتماد ہوگا؟ ابھی آپ کے دن ختم ہونے والے اور ابھی پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کو ٹریک پر چڑھانا ہے، پاکستان کی عوام کی خدمت بھی کر سکتا ہے اور صلاحیت رکھتا ہے، وہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہی کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کی ماضی بھی آپ کے سامنے ہے اور حال بھی آپ کے سامنے، اور آپ سارے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کہ واحد حل یہ کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہے، شیعہ کا ساتھ دے رہے، وہی آ کر اس ملک کو ٹریک پر چڑھائے گا انشاءاللہ تعالی، تو وہی آئے گی، کوئی اس کو رکوا نہیں سکتا۔ ابھی ایک قوم کی آواز ہے اور سب کی آواز ہے کہ ان ملک کی مسائل کا حل، مشکلات سے نکالنے کا حل، اس کو اس مہنگائی سے کی چکی سے نکالنے کا حل، غریب کی وقار بحال کرنے کا حل، وہی صلاحیت صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ رکھتی ہے۔ لوگ سمجھتے کہ اس ڈالر، ریال اور درہم وغیرہ کو واپس اپنی جگہ لانے اور روپے کی قدر بڑھانے کی صلاحیت صرف مسلم لیگ نون کی وہی سردار کے ساتھ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں ہمیں وہی شخص چاہیے، شہباز شریف جس نے مشینوں کی طرح کام کیا۔ آپ پنجاب کو دیکھ لیں، صبح شام، اور وہی ترکی اور چائنا نے بھی اعتراف کر دیا کہ ہمیں شہباز شریف سپیڈ چاہیے، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی ٹیم جو نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہے وہی صلاحیت رکھتا ہے اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کا، اس ملک میں اس لوٹ مار کے خاتمے کا۔ کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ کرپشن کرتے کرتے وہی پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا۔ آپ کی کون سی پالیسی آپ خود سمجھتے ہیں کہ خارجہ ناکام، دفاع کی پالیسی ناکام، خزانہ ناکام، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر رہ کیا گیا؟ اس کا تو آپ نے خود بھی اعتراف کر دیا، آپ نے ایوارڈ تقسیم کرتے ہوئے ان تینوں کو ایک قرار دیا کہ اس میں ہم ناکام رہے۔ تو اگر اس میں ناکام رہے تو کون سے کام میں کامیاب رہے ہو آپ کو پتہ ہے، اور ابھی قوم بھی جانتا ہے۔ تو ابھی اس سے نجات کا ٹائم پورے آپ تیاری ساتھ میں اعتماد سے نہیں بچ سکیں گے۔ یہ عدم اعتماد پاکستان کی قوم کا آواز ہے، اور ابھی اتحادی بھی سمجھتے، اتحادی پارٹیاں بھی سمجھتے اگر ہم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو پاکستان کی عوام ہمیں بھی مسترد کر کے رہیں گے۔ اب آپ کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں اس نالائق جھوٹے شخص سے جان چھڑانا چاہیے۔ ابھی آپ جو بھی اپنے غم غلط کرنے کے لیے جو بھی کرتے ہو، آپ کو تو فکر ہی نہیں اس قوم اور ملک پر کیا گزر رہا ہے۔ آج بھی تیل مہنگا، بجلی مہنگی، روزانہ کوئی دن اس طرح رہا ہی نہیں کہ عوام پر نئے نئے بم نہ برسا دیا جائے۔ تو ابھی آپ کو حساب کتاب دینا پڑے گا، حساب کتاب دینا ہوگا۔ آپ مزید قوم کا وقت کی شرم مرم آیا تو آپ نے نہیں، اس کا ہم کیا بات کریں؟ وہ تو آپ کے ایوارڈ دینے سے پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ میرے سامنے شرم آئے کی باتیں کرے ہی نہیں، تو اچھا ہے، مگر ابھی وہی ضرورت ہے وقت کی۔ یہ لوگ سمجھتے پاکستان کی عوام کے آپ کو جانا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں اس پوری سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے جتنی پارٹیاں ہیں، مگر میں پشاور سے بھی اپیل کرتا ہوں، پشاور سٹی والوں سے، کیا آج پاکستان بنانے والوں کا ساتھ دے۔ یہ وہی قیوم خان کا شعر تھا
اس کو دوبارہ ہم اور آپ مل کر وہی بنائیں گے, خوشحالی کے شہر بنائیں گے, اور وہی ایک چینج انقلاب لائیں گے. آپ کا حصہ اس میں ڈالنا ضروری ہے. اگر پورے ملک میں ہر ایک کو سمجھ آ گئی, مگر ہماری خواہش ہے کہ اس میں کے پی کا بھی بھرپور حصہ رہے, اور یہ پشاور جو ہمارے پورے کے پی کے کا دل ہے اور کیپٹل ہے اس کا بھی حصہ رہا ہے. تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی دن آ ہی گئی, شروعات ہو گئی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم اور آپ سارے مل کر آگے لے کے جائیں گے. میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا, مگر اگر ان دوسرے پارٹیوں کے ساتھ دے بھی دے جیسے اپنی ذہن میں, تو اسے کیا بنے گا؟ کیا اس کی 2 سیٹوں سے 3 سیٹیں ہو جائیں گے قومی اسمبلی میں؟ کیا ان کے 3 سے کسی پارٹی کے 4 ہو جائیں گے؟ تو غریب کا حالت کیا بدلے گا؟ وہ پاکستان کی حالت کی تبدیلی میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ اگر کر سکتا ہے تو وہی مین سٹریم پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں کر سکتا ہے. اس لیے اپنے ووٹ کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہو گیا ہو گیا. اب وقت آ گئے کہ اس ملک کے لیے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے, اس ہماری اٹلی اثاثوں کی تحفظ کے لیے, اس بدترین مہنگائی کے خاتمے کے لیے مسلم لیگ نون اور شیر کو مضبوط کر کے اس میں اپنا حصہ ڈالے. ایک کار خیر ہے مسلم لیگ نون کا ساتھ دینا بھی ان حالات میں کہ آپ نے سارے دیکھ لیے کہ کون آئے گا, یہ تبدیل کرے گا, یہ حالات بہتر کرے گا. تو اس میں پشاور شہر کے عوام کسی سے پیچھے نہیں رہے, اس میں راول دستے کا کردار ادا کرے. میں آپ کو کہتا ہوں, میری پشاوری, میرا بھی ایک گھر, ایک کیپٹل ہے. انشاءاللہ آپ کو کسی چیز میں مایوس نہیں کروں گا. میں بھی جس کو دوستی کا ہاتھ دیتا ہوں پھر دل سے دیتا ہوں. آپ آئے, میں آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ مایوسی بھی نہیں ہوگی کہ کون کدھر ہوگا کون کدھر ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں گے آپ کے پاس حاضر ہوں گے, دل سے دماغ سے ہر چیز ہے آپ کے ساتھ. آپ کی ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دیں گے, آپ کی یہ آواز بلند کر رکھیں گے. مگر پاکستان کی بہتری کے لیے ہم اور آپ سب کا فرض ہے سب سے پہلے اس ملک کے لیے کام کرنا کہ آئے ملے اور پاکستان کی بہتری کے لیے مسلم لیگ کو مضبوط کرے, مسلم لیگ کو مینڈیٹ دلائے, کے پی سے بھی پشاور سے بھی. اور میں لوگوں کا یہ جذبہ دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ وہ دن دور نہیں آئے گی. اور آپ کے وہی ایک دفعہ پھر میں کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آج جو فیصلہ کیا ہے اس پشاور شہر کے اندر, انشاءاللہ آپ اس پر مایوس نہیں ہوں گے اور یہ آپ کی زندگی کا بہترین فیصلہ ثابت ہوگا. آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ, آپ کو تہ دل سے پر مبارکباد. جس طرح آپ نے کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں, میں نے آپ سے درخواست کی کہ پہلے ایک پریس کانفرنس کی شکل میں, ایک چھوٹے تقریر کی شکل میں آپ شمولیت کریں. اور آپ میں سے ہر ایک اپنا ایک لمبا داستان ہے, آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں. انشاءاللہ